الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. تو انشاءاللہ آج اس کتاب کا خاتمہ ہے، یعنی اینڈ پارٹ اس کا ہے، فورتھ پارٹ. ماشاءاللہ کتاب بہت بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ آگے بھی جو اس طرح کی شارٹ کتابوں کو ہم لوگ کور کریں یوٹیوب ویڈیوز میں، تاکہ لوگ دیکھنے میں بور نہ ہو اور اس سے زیادہ زیادہ ہم لوگ جو ہے میسیج ڈیلیور کر سکیں اپنے آڈینس کو کم ٹائم میں. یہ انشاءاللہ اس کا وہ ہدف ہوگا. اور دوسری چیز، اس کتاب کے بارے میں جس بات کر رہے تھے کچھ الگ اس کا موضوع ہے، یعنی کہ جب ہم لوگ میٹنگ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ضرور ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ پریلیمنری کچھ باتیں کرتے ہیں، آپس میں کچھ ڈسکشن ہوتا ہے. تو آج ڈسکشن جو ہے ایسی پریئر کے اوپر ہوا تھا، نماز کے اوپر ہو رہا تھا کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور نماز انسان کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بھلے وہ کہیں کالج میں ہو، اسکول میں ہو، کہیں ہو. بلکہ نماز کے لیے انسان اپنی چیزوں کو چھوڑ دے، اپنی پڑھائی کو چھوڑ دے، اپنی نوکری کو چھوڑ دے، اگر اس پہ کچھ وہ نماز پہ آنچ آ رہی ہے تو. لیکن ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ راستہ کہاں سے نکالتے ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں. اور رزق صرف پیسے میں نہیں ہوتا، بلکہ رزق علم، ہر چیز جو ہے رزق ہے. علم ہو، انسان کا پیسہ ہو، صحت ہو، سب رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہی بات ہو رہی تھی. اور الحمدللہ آج جب بک کھولا تو ایگزیکٹلی سیم وہی ٹاپک سامنے آ گئی. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو کور کرتے ہیں. تو امپورٹنس آف پریئر، جو کہ 12th ایڈوائسز بک میں ہے، سفیان الثوری بہت مشہور یہ اسکالر سے. تو انہوں نے کہا، فریابی نے چیز کہا کہ سفیان الثوری یوز ٹو پرے اینڈ دین ٹرن ٹورڈز یوتھ. لکھا ہوا ہے کہ سفیان الثوری کہتے ہیں جب وہ نماز پڑھ لیتے تھے اور پھر جو جیسے مطلب سے امام ہے تو پلٹ کے کہتے تھے یوتھ کو، جوان لوگوں کو، یعنی ہم جیسے لوگوں کو، جوان لوگوں کو، کہ اگر تم آج نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے تم. وہی بات آج پہلے بھی ہو رہی تھی کہ انسان تصور کرتے سوچتا ہے کہ یار ابھی ہم زندگی چلا لیتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے. جیسے میں آج اسکول میں کسی لڑکے سے ہم نے کہا کہ رہے یار ابھی کیا، ابھی لڑکے ہیں انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو یہی کرنا ہے، ریٹائرمنٹ بھی یہی کرنا ہے. کیا مطلب شیطان انسان کو مطلب ڈیلے کرواتا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا ہے. تو اس کے بعد سے یہاں سفیان الثوری کہتے ہیں، وہ ایڈوائس کرتے ہیں ٹرمنڈس ایڈوائس ہے، کہ یعنی کہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار دو. کہ اگر اپنے جو انسان اپنی اس یوتھ کی فیس کو اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے نہیں وہ کرتا، یوز کرتا ہے، تو کیا کرے گا کہ وہ ویک ہو جائے گا، اور پھر وہ ایسے فیز آف لائف میں جائے گا جہاں پر جو ہے وہ چاہے گا کہ وہ سجدہ کر لے لیکن وہ نہیں کر سکے گا بیماری کی وجہ سے. کتنے لوگ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں بوڑھے ہیں، کرسی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ نہیں کریں. کتنے لوگ ہیں، ایک دو لوگ کو انسان دیکھتا ہے ہر مسجد میں جائے، انسان بوڑھے لوگ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں. تو کیا آپ انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ اس وقت میں آپ جائیں، اس کے بعد سے آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ رہے. تو جیسے کسی نے یہ بات کہی کہ ہاں، جیسے کوئی اپنے سسر کی بات کر کے، ہاں وہ اچھے تو دل کے بہت اچھے ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں، بس نماز نہیں پڑھتے ہیں. مطلب اس میں کون سی دل کی اچھائی ہوئی بتائیں؟ مطلب دل کی اچھائی کیا ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کہ مطلب انسان کا کیسا دل ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا؟ یہ کون سا دل اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بس انسان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اخلاق کر رہے ہیں تو اچھے انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جیسا ہی معاملہ ہو. تو وہی اسی وجہ سے سفیان الثوری نے یہ بات کہی کہ آج نہیں پڑھو تو کب پڑھو گے تم. اور حقیقت ہے کہ آپ جب پہلے سے پڑھتے رہتے ہیں، آپ کی باڈی ایک دم یوز ٹو رہتی ہے، تو آپ کو اتنا ڈفیکلٹی نہیں ہوتی. جیسے آپ زیادہ ایج میں جاتے ہیں تو آپ کی بڑی بوجھ پڑنے لگتی ہے ساری چیزیں. اور یہ بھی بات ہے کہ جو بھی انسان اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی جوانی میں، اپنی جوانی میں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بڑھاپے میں اس کے جو اس کے اعضاء، اس کے پارٹس اس کو بچا کے رکھتے ہیں. یہ بہت اللہ تعالیٰ کا وہ ہے. اچھا، پھر جو ہے 13 ایڈوائس میں آتا ہے کہ او یوتھ ڈونٹ یو لانگ فار دا حور العین، یعنی کہ یہاں پہ پیراڈائز کی حور کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کوئی مطلب انسان کبھی ہنسی کھیل میں لے لیتا ہے، کوئی ہلکی چیز نہیں ہے حور. دیکھیے آپ ایک تصور کریں، آپ کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس شادی کی بہت منتیں کی اور آپ نے بڑی محنت کی، رشتہ کھوجا، سب کیا وہ کیا، آپ کی شادی بھی ہو جاتی ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں. بیسکلی جو بیوی کے ساتھ جو انجوائمنٹ، جس کو نکاح ہم کہتے ہیں، نکاح دونوں معنی ہوتا ہے، اب میں بھی ہوتا، اب کا معنی ہوتا ہے، نکاح کا معنی جماع، یعنی انجوائمنٹ کو بھی کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں. وہ انجوائمنٹ لیٹ سے آپ دیکھیں اپنی بیوی کے ساتھ، میکسیمم ایک انسان جو ہیومن ہے اپنی کیپیسٹی کے ساتھ 10 منٹس 20 منٹس 30 منٹس جو بھی ہو یہ انجوائے کرتا ہے. لیکن اس کے بعد سے کیا ہوتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ انجوائمنٹ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنے کام لگ جاتا ہے، سو جاتا ہے، جو بھی کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہی بیوی آپ اس کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، اس کو لے کر آپ گھر والوں سے بھی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیز ہوتی ہیں، بہت ٹینشن بھی پالنے پڑتے ہیں. پھر بچے بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی ٹینشن الگ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی نیند نہیں ہوتی ہے. یعنی ایک بیوی جس سے ہم نے شادی کی صرف تھوڑا لائف میں کلر لانے کے لیے، ایک انجوائمنٹ کے لیے سب کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کتنی ساری اسٹرگلس ہیں، کتنی ساری مطلب آپ کو وہ کرنی پڑتی ہیں. لائف کبھی پر بہت ڈفیکلٹ ہو جاتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ کبھی پر انسان سوچتا ہے کہ میں شادی کی ہوئی کی کیوں، میں اکیلا تھا کتنا اچھا تھا، اکیلا کوئی ذمہ داری نہیں تھی، ابھی بچہ ہے، یہ ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کے گھر کو دیکھنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، خرچہ دینا، یہ کرنا وہ کرنا. یعنی انسان کی زندگی نہیں رہے گی، اپنی لائف رہے گی. اتنی ساری چیزیں آتی ہیں، اتنے سارے اسٹرگل کے بعد انسان یہ انجوائمنٹ لے پاتا ہے. لیکن جو جنت کی جو انجوائمنٹ ہے یہاں کانسٹنٹ ہے، یعنی کہ وہ انجوائمنٹ میں ایک ڈگری کا کوئی گراؤ نہیں ہے، یعنی اس سے بڑھتی ہی جاتی ہے. یعنی فار ایگزامپل حور العین کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں 15 20 30 منٹس میکسیمم کر پاتا ہے انجوائے بیوی سے، حور العین کے ساتھ
روایت میں آتا ہے شاید ویک ہے وہ سمجھنے، لیکن 100 ایئرس تک انسان کر سکے گا انجوائمنٹ. 100 ایئرس کی بات کہی گئی ہے. اور ایک نہیں، مطلب ایسی خوبصورتی اس کی کہ خالی اگر دیکھ لے نیچے یا وہ سو جائے تو وہ یہ پوری دنیا اور آسمان جو ہے نا لائٹ سے بھر جائے، اتر جائے. یعنی اس کی جو خوبصورتی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے. تو یہیں پر حسن البصری، اچھا یہ ہمیں اتنا ساری بات کہنے کی ضرورت تھی کہ انسان کسی کو شوق، وہ شوق لائے اس کے، کیونکہ مرد ہیں ظاہر سی بات، مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شوق ڈالا ہے دل میں. تو وہی حسن البصری کہہ رہے ہیں کہ حسن البصری جو ہے ایک دن انہوں نے ہم لوگ کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب ہم لوگ ینگ تھے، کہیں او ینگ پیپل، کیا تم مطلب تم نہیں چاہتے تمہیں حور العین ملے؟ بھلے حور العین کس کو ملے گی؟ انہیں کو ملے گی نا، کہ جو ہے جنت میں جائیں گے اللہ کے اذن سے. تو کیا تم لوگ مطلب اگر اس کا تصور کرو، اب جیسے مجاہد جو ہوتا ہے نا، مجاہد جب وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور جب اس کو یہ رہتا ہے کہ میں، اس کو اتنا وہ رہتا ہے کہ بس جنت میں سب سے پہلے اس کے لیے کیا ہے نا، کہ جیسے روایت میں ہے 72 حور اس کو ملیں گی، سب ملیں گی اس کو، یہ ہو جائے گا وہ جگہ، اس کو کوئی ایسا ڈائریکٹ اس کو جنت میں انٹری، بنا کسی حساب کتاب کے، بنا قبر کے عذاب کے، بنا کوئی اسٹینڈنگ، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ مطلب وہ برڈ کے اس میں چلا جاتا ہے. اور وہ مطلب یعنی اس کے لیے انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بات بلس ہے، انسان اپنی لائف سیکریفائس کرنے کے لیے مطلب کہی جاتی ہے. تو یہ کہ امام حسن بصری نے اس کی جو طرف اٹریکشن ڈائریکٹ کیا، اس میں یہ بتا کہ دیکھیے جو مطلب جو پیراڈائز کا جو بلس ہے، جو اس کے پلیجرس ہیں، جو اس کے مزے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں جو ہے ایک یہ بھی پارٹ ہے، یعنی بہت بڑا پارٹ ہے یہ، تاکہ جو ہے نا انسان کے اندر ایک جذبہ ہے. صرف کھانے پینے تک کی بات نہیں ہے، بلکہ اتنی سارے مزے ہیں. جب یہ انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے نا، تو انسان کہتا ہے ہاں یار یہ دنیا کیا ہے. دنیا بہت چھوٹا دیکھنے لگتا ہے. ابھی ہم لوگ کے دماغ میں صرف ٹینشن رہتے ہیں نا دنیا کے، کہ جاب ہے، یہ ہے، پڑھائی ہے، وہ ہے. لیکن جب انسان آخرت کو دیکھنے لگتا ہے نا، تو بس یہ دنیا کے ڈیز کس گزارتا ہے، چلو یار بس گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزر جائیں بس، اور ہمیں اینڈ گول تو وہاں جانا ہے، ختم بات، ہمیں کچھ وہ نہیں. اب آپ سوچیں کہ اگر یہ انسان کے پاس نہیں رہے تو انسان کیا رہتا ہے دماغ میں، کہ وہ سوچتا ہے کہ یار میری لائف اتنی محدود ہے، اتنی کم شارٹ لائف، اسی میں ہم کو جو کچھ کرنا ہے، اسی میں ہم کو کارس بھی لینی ہے، اسی میں ہم کو اسپورٹ کار بھی بنانی ہے، یہ بنگلہ بنانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ ہو جاتا ہے نا، تو یہ جو گول آپ کے پاس ہو جاتا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ یار جو کچھ ہے وہ آخرت میں، دنیا میں اللہ تعالیٰ دے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے. اگر نہیں بھی تو اس میں انسان وہ نہیں کہ فرق نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جیسے یہاں پر قرآن کی آیت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جو بھی ہیئر آفٹر کا ڈیزائر کرتا ہے، ڈیزائر سب کے دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اسٹرائیو بھی کرتا ہے. یعنی کہ جو چاہیے، جو اعمال چاہیے، تو وہ بلیور ہے، ٹھیک ہے، شرک نہ کرتا، بلیور ہو. تو اس کے لیے جو ہے ان لوگ کی جو مطلب جو اسٹرائیو ہے، ان کا جو جہاد ہے، یہ اپریشیٹ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کریں گے اپنے اس کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد سے ادیب کا پیج نمبر 42 43 ہے. تو اس پیج پہ جو پروفیسٹینیشن ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی وارننگ دی گئی ہے. تو اس میں ایک ایڈوائس ہے فرام الحسن البصری کے، انہوں نے 14 سینچری میں ایڈوائس دیا تھا کہ اے نوجوانوں، میں تمہیں پروفیشنل میں کہا تھا کہ اے نوجوانوں، میں تمہیں پروفیشنیشن سے جس کو کہتے ہیں اردو میں تخیر کہتے ہیں، اس سے ڈراتا ہوں. اور جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جلدی میں یہ کروں گا، جلدی میں وہ کروں گا، تو اس تخیر سے، اس پروفیشنیشن سے ان کو میں ڈراتا ہوں، وارن کرتا ہوں. اور ان کا کہنا تھا کہ جو پروفیشنیشن ہوتا ہے، مطلب یہ پروفیشنیشن ایک سمجھو ایک ٹائپ کی بیماری ہے جس میں بہت سے لوگ مطلب اپنی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلدی میں توبہ کروں گا، جلدی میں پھر کیا کہتے ہیں سیف گارڈنگ مائی پیرنٹس، جلدی میں اپنی پریئرس، جلدی میں اپنی نمازوں کو مطلب پابندی سے پڑھوں گا. پھر آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں اپنے پیرنٹس سے فرما بردار بنوں گا، لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں، اور وہ مطلب وقت کے مطلب جو کیا کہتے ہیں نہ فوراً کرتا ہے، نہ موقع کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، بلکہ اسے دیر کرتے رہتے ہیں، پروکریسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں چیزیں کو. لیکن جب وہ ان کا توبہ کرنے کا سوچتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھنے کا سوچتے ہیں، کسی بھی نیک عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ جو پروکریسٹینیشن کی جو بیماری ہے ان کو غلط راستے پہ ڈال دیتی ہے، اور انہیں مطلب بھلائی سے دور کر دیتی ہے. وہ دیر اور جو پروکریسٹینیشن کرتے ہیں جب تک کہ جوانی کی برکت اور وقت کا صحیح استعمال ہاتھ سے نکل جاتا ہے. مطلب موسٹلی پیپل اپنے جو یوتھ کا جو بیسٹ پیریڈ ہوتا ہے اس میں پروکریسٹینیٹ کر کے اپنے ایک بینیفٹ کیا کہتے ہیں بینیفٹ برکت کو مطلب زندگی سے دور کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ کو توبہ کو اتنا ڈیلے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلانا عمر میں توبہ کر لوں گا، مطلب اب فلانا عمر میں کر لوں گا، لیکن موت سے عمر سے پہلے ہی آ جاتی ہے اور وہ تیار نہیں ہوتے ہیں، توبہ نہیں کر پاتے ہیں. تو جیسے کہ اللہ خیر، میں تو یہیں تک تھا. پیج نمبر 44 پہ یہاں پہ جو بتایا گیا اگلی ایڈوائس جو کہ 15 ایڈوائس ہے، اس میں بتایا گیا ہے یہاں پہ حبشہ بن سلیم کی ایڈوائس ہے جو کہ مطلب بہت
پرانے دور کی، پہلے کے ارلی اسلامک پیریڈ کی بہت اچھی اسکالر تھی، فیمیل اسکالر. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یوتھ اپنے ٹائم کو برباد مت کرو، اور مطلب اپنے جو یوتھ ہے اس میں ایکشن لو، اپنے سمے کو لگاؤ ان چیزوں میں جو تمہیں مطلب ایک اچھا فروٹفل رزلٹ لا کے دے. مطلب سمے کو زیادہ ویسٹ مت کرو. بینیفٹ فار یور لائف while you're still young. جب تم جوان ینگ ہو، تمہارے اندر انرجی ہے، طاقت ہے، ساری چیزیں ہیں، تو مطلب سمپل ورڈ میں اچھے کاموں میں اپنا ٹائم لگاؤ. اس ایج میں انسان کے پاس انرجی ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور ذمہ داری بھی کم ہوتی ہے. تو بیسٹ ٹائم ہے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگانے کے لیے. بہت سارے یوتھ اپنے جو اسپیشل ٹائم ہے، جو امپورٹنٹ ٹائم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے یوتھ والا، اس کو غلط چیزوں میں لگا دیتے ہیں. ڈیزائر، اور آج کے ٹائم میں تو اور بہت ساری 10 طریقے کی چیزیں ہیں غلط راستے کا، تو گنتے گنتے آدمی تھک جائے گا. there's a lot of them. تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر نہیں بچاؤ گے تو پھر جب بوڑھے ہوگے اور بڑے ہوگے تو تمہیں ریلائز ہوگا کہ ارے یار میں نے جوانی میں ایسے سے کیا، اب اس کا نتیجہ میں بھگت رہا ہوں. تو یہ نہیں کرنا ہے. اس سے انہوں نے بچایا، سے انہیں آگاہ کیا ہے. جو چیز ابھی مطلب سویٹ لگ رہی ہے، مزیدار لگ رہی ہے، ارے یار چلو ایسے کرتے ہیں نا، چلو فلانا پکچر دیکھتے ہیں، چلو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ پھر آگے چل کے بہت زیادہ دقت آئے گی. جیسے یہاں پہ چھوٹی سی چیز اور مجھے یاد آ گئی جو یہاں پہ نہیں لکھی ہے، لیکن یہ کہ ایک اسکالر کی ویڈیو بھی ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ گناہیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بعد انسان کو بھی 10 سال بعد 20 سال بعد اس کا رزلٹ دکھائی دیتا ہے. ریپینٹ کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، obviously اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن کئی بار گناہوں کی جو سزا ہے اس کو انسان کی زندگی میں کافی ٹائم بعد بھی دکھائی دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جوانی میں کچھ ایسا کیے ہو کہ بڑھوتی میں تمہیں اس کو بھوگنا پڑے. تو یہاں پہ یہ اس چیز کو بتایا گیا. مین ٹیک اوے میسج صرف اتنا ہے کہ یوتھ جو ہے بہت بہترین ٹائم ہے، جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا قیامت کے دن. اور سب سے پہلے نہیں، لیکن یوتھ کے بارے میں سوال ہوگا سب سے پہلے، جوانی کیسے گزارے. تو اس ٹائم کو اچھے سے استعمال کرو، وائزلی استعمال کرو، کچھ سیکھنے میں، لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، اور اللہ سے کنیکٹ کرنے میں، تاکہ تمہاری دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، نہ کہ بوڑھے ہونے کے بعد ریگریٹ ہو. جزاک اللہ خیر. اب جس کا کہاں سے کون کون سا ہے یہ پیج یہ جو بھی پچھلا سیشن دیکھا ہوگا ہم لوگ بھی، کہ یوتھ جو ہے انسان کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. اور ہم لوگوں نے ابھی پچھلے کی اسٹارٹنگ ایڈوائس میں یہ چیز دیکھی بھی ہے کہ جوانی سے یعنی یوتھ سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی قیامت کے دن کو سوال کیا جائے گا. ایک تو جنرل کوشچن ہوگا کہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا، لیکن اس کے بعد ایک کوشچن رہے گا کہ اسپیسیفکلی آپ نے اپنی جوانی کے وقت میں کیا کام کیا. تو یہ تو پہلا چیز وہاں اس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا کہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو جوانی کا وقت ہوتا ہے نا، for him to use it well and fully struggle with himself, not to miss out its goodness and blessings. جوانی کے وقت میں انسان کے پاس نا طاقت رہتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس طاقت رہتی ہے. انسان کا جو کیا کہتے ہیں مائنڈ رہتا ہے وہ فریش رہتا ہے، وہ چیزوں کو جلدی گراسپ کر سکتا ہے، اسٹرگل کر سکتا ہے چیزوں کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جوانی، جو جن کے پاس ہے، اور پلس ایٹ دا سیم ٹائم جن کے پاس صحت بھی ہے، تو وہ اس وقت کو، اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کو جو ہے قاعدے سے استعمال کریں. ٹھیک ہے. obviously کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے کہ انسان صحیح طریقے سے وہ کرے. Also remind himself that Allah will ask him about the stage with tremendous question on the day he meets him. آلریڈی یہ بات مینشن کر دی گئی کہ سوال تو پوچھا جائے گا. کسی کو اگر اپنی آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ سوچنا ہے کہ میری آنکھ بند ہے تو دنیا ہم کو نہیں دیکھ رہی ہے، وہ کر سکتا ہے، بنا شک شبہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوتا. بٹ آپ سے سوال پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. آج کے ٹائم پہ اگر لیٹ سے کہ کوئی ایگزام ہونے والا رہتا ہے، اسٹوڈنٹس بھی اس کو اگر دیکھ رہے ہوں تو، یا لیٹ سے کہ آفس کی ریپرزنٹیشن بھی ہے تو ہفتے بھر پہلے سے لوگ ہیں کہ باس کو دکھانا، فلانا کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، بڑی محنت کرتے ہیں. یہ زندگی کا ایگزام ہے جس کے بیسس پہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کہاں جاؤ گے. جہنم میں جانے کی جنت میں جانا، جنت جہنم کو بھی لوگ ہلکے میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یوتھ کا اپنے خیال رکھیے. اب یہاں پہ مطلب جو کیا کہتے لکھا ہوا ہے کہ دس از واٹ ہیز بین کمپائلڈ آن دا سبجیکٹ. I ask Allah Kareem for the magnificent throne by his most beautiful names and lofty attributes to guide us to what he loves and please with the correct statement right section. Basically دعا ہے کہ جو بھی جو چیزیں صحیح ملی اس کے بیسس اس کتاب کو کیا کہتے ہیں کمپائل کیا گیا، اور اللہ سے دعا ہے اللہ کریم سے کہ کیا کر سکتے ہیں اللہ کے بہترین ناموں کا وسیلہ ان کو دیا گیا ہے
کہ جو بھی اس کتاب میں مینشن ہے وہ صحیح ہے, جو ایکشن وہ مینشن کیا وہ صحیح ہے, اور ریکٹیفائی کرے انٹائرلی اللہ تعالیٰ ہمارے افیئرس کو, اینڈ اٹ ڈز ناٹ انٹرسٹ اس ٹو اور اون سیلف اور ایون اے بلنک آف این آئی, کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ کو ہمارے اوپر نہ چھوڑے, ہر وقت ہم لوگ اللہ کی نگرانی میں رہیں اور صراط المستقیم پہ رہیں. ٹھیک ہے, اور پھر صلوات ہے اللہ کے رسول ان کو کم دینا ہے ان کی فیملی کے اوپر. یہ ہماری بک تھی, الحمدللہ بہت اچھی, بہت شارٹ بک تھی, بڑی پاورفل بک تھی. اور ایز اسامہ نے جو بھی مینشن کیا ہے کہ اسٹارٹنگ میں جو ہے ہم لوگوں نے کوئی بھی میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ 2 4 5 منٹ سے حال چل لیتے, بات چیت کرتے ہیں. ایوری سنگل ٹائم یہی ہوا ہے کہ جس بھی ٹاپک پہ جو ہے ہم لوگوں نے بات چیت کی ہے اسی ٹاپک پہ ریلیٹڈ جو ہے اس کے اندر ایڈوائس آ گیا. تو یہ کتاب جو ہے انشاءاللہ لوگ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, اور اس میں لاسٹ میں جو ایک چھوٹا سا میسج دیا گیا ہے امت کے لیے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. یہ پڑھے ہیں, یہ بھی اچھا ہے, باقی مین ایڈوائس تو آپ کے اوپر کتاب میں کور کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اور ایک چیز اور جو میرا نوٹس کیا ہوا تھا کہ جس انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی اس کے پاس اس کتاب کا وہی ایڈوائس آیا, اس نے اسی ایڈوائس کو جو ہے نریٹ کیا. یہ بھی ایک چیز تھی جو میرا آبزرویشن رہا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم لوگ ایک نئی کتاب کے ساتھ واپس آئیں. اوکے, بارک اللہ فیکم سارے گروپ ممبرس کو, بہت اچھے سے بک کور ہوئی الحمدللہ, شارٹ بک ہے. تو امید ہے یوٹیوب ویورس کو ضرور پسند آئے گا. انشاءاللہ آپ لوگ ویڈیو کو بس لائک کریں اور شیئر کریں, اس سے فائدہ اس سے ہوتا ہے کہ ریکمنڈیڈ فیڈ میں یہ ویڈیو دوسروں کو دکھے گا. ہو سکتا ہے آپ کے ایک لائک سے کس کی لائف بدل جائے اور اس کی لائف بدلے, اور انشاءاللہ ہر رائٹس ڈیڈ وہ جو بندہ کرے آپ کے خزانے میں آ جائے وہ چیز, صرف ایک سمپل لائک بٹن کے کلک سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.